اپوزیشن کی عمران خان حکومت گراؤ تحریک کے حوالے سے آج ایک بہت اہم دن تھا۔ آج اس لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنسنی خیز دن تھا، کیونکہ آج یہ بات ثابت ہوئی، سامنے آئی، ثبوت سامنے آئے کہ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس میں، جو کہ حکومت سندھ کی ملکیت ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے 10 سے 12 منحرف اراکین قیام پذیر ہیں۔ ان میں سے 9 اراکین ایسے ہیں جن میں راجہ ریاض، نور عالم خان، باسط بخاری، نواب شیر و سیر، وجیہہ اکرم، ریاض بزاری، رانا قاسم نون، نصرت پٹھان اور رمیش کمار یہ آج باقاعدہ میڈیا کے سامنے آئے، جبکہ آج میڈیا باقاعدہ ایک خاص وقت پہ سندھ ہاؤس پہنچا تھا۔ وہاں پہ ان اراکین کو ان کے سامنے رکھا گیا اور ان اراکین نے واضح الفاظ میں حکومت مخالف، عمران خان مخالف موقف اختیار کیا اور یہ کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ضمیر کے مطابق وہ اپنا ووٹ دیں گے۔ تحریک انصاف کے ایم این اے راجہ ریاض کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ 24 منحرف اراکین موجود ہیں، جبکہ رمیش کمار کا کہنا ہے کہ منحرف اراکین میں 3 وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، لیکن اس دعوے کی کسی صورت سے بھی کوئی انڈیپینڈنٹ تصدیق نہیں ہے۔ خان صاحب سے اختلاف ہے اور ووٹ ہم اپنے ضمیر کے مطابق دیں گے۔ ہم ادھر 2 درجن کے قریب لوگ موجود ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت سے آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلم لیگ نون ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ 24 ایم این اے اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ نون لیگ کے اندر جا رہے ہیں، 2-3 جو ہے وہ کیو میں جا رہے ہیں، 2-3 ادھر جا رہے ہیں، اور 3 ان کے فیڈرل منسٹر، آپ ان کو پتہ ہی نہیں ہے 3 فیڈرل منسٹر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ دارالحکومت میں سندھ ہاؤس سمیت دیگر صوبوں کے نام سے بنے ہاؤسز کا کنٹرول متعلقہ صوبائی انتظامیہ کے پاس ہوتا ہے۔ آج یہ خبریں تھیں کہ اس وقت سندھ پولیس کے 200 سے زائد ایس ایس یو کمانڈوز سندھ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہی اس معاملے پر سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کا دعویٰ تھا کہ سندھ ہاؤس میں صرف پیپلز پارٹی کا اراکین موجود ہیں، جو کہ غلط ثابت ہوا۔ سندھ ہاؤس ہے، اس کی اپنی ڈومین ہے اور ان کی پرمیشن ہے ان کی سیکیورٹی کی۔ کچھ ہمارے اپنی پارٹی کے لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سندھ ہاؤس میں ہمیں رکھا جائے۔ ہماری پارٹی کے لوگ تو وہاں ہیں، تو باقی جو ہے یہ اسپیکولیشن ہے، ڈس انفارمیشن۔ حکومت پہلے ہی الزام لگا رہی تھی کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ سے قبل حکمراں جماعت کے کچھ اراکین کو سندھ ہاؤس میں یرغمال بنا رکھا ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ الزام بھی لگایا تھا کہ سندھ ہاؤس میں اراکین کو خریدنے کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ یہ جو کرپٹ ٹولہ، یہ جو 3 چوہے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے، سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے، جو یہ نواز شریف نے ایک دفعہ چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت، یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس۔ ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ کیا کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ہارس ٹریڈنگ کی کوشش کا نوٹس لیتے ہوئے وفاقی ایجنسیز کو سندھ ہاؤس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور ان حالات میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حکومت کو سندھ میں گورنر راج لگانے کا مشورہ دیا۔ میں نے آج عمران خان سے یہ کہا ہے کہ سندھ نے جو خرید و فروخت کی ہے، ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے۔ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ جو اپنے ضمیر سے ووٹ دینے آنا چاہتا ہے وہ بے شک دینے آئے۔ سندھ میں کوئی سندھ ہاؤس میں پولیس لانچ نہیں کر رہے، کوئی نہیں بھیج رہے، کیونکہ یہ پیسوں کی لالچ میں گئے ہیں، یہ جانے اور ان کے علاقے جانے اور ان کے لوگ جانے۔ لیکن آج میں پرائم منسٹر کو یہ تجویز دے کے گھر جا رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا۔ طور پر کیا وزیر اعظم گورنر رول لگا سکتا ہے عمران خان گورنر راج، نہ لگائے تو علیحدہ بات ہے، میں کیا گیا۔ بہرحال بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، ٹکراؤ کی کیفیت ہے اور ٹیمپریچر مسلسل بڑھ رہا ہے۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، حکومت کا موقف ہمیں دیں گے جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ایک سیٹ بیک تو ہے کہ آپ کی اتنی بڑی تعداد میں اراکین باقاعدہ بات سنتے رہتے تھے، لیکن باقاعدہ انہوں نے کیمرے کے سامنے آ کے عمران خان صاحب سے، پارٹی سے اپنی دوری کا اعلان کیا ہے اور کھل کے مخالفت کی ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ظاہر اس میں پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اس طرح کی منڈیاں لگی ہیں، اس طرح کے
खच्चर घोड़े जो हैं उनकी फरोख्त हुई है, लेकिन इस वक्त भी जो 5-6 लोग जो हैं उनका ये आई हैं, और देखते हैं आगे किस तरह से अनवील होता है। देखिए, ये काम करना हुकूमत के लिए तो बहुत आसान है, हमारे पास तो वसाइल हैं, हमारे पास एजेंसीज हैं, लेकिन इमरान खान का फैसला ये है कि हमने ये काम नहीं करना, और हम इस तरह से लोगों की बोलियां नहीं लगा रहे हैं, मंडियां नहीं लगा रहे हैं। वरना आपको याद ही होगा 1989 में जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस आई थी, और उस वक्त की जो एजेंसीज थी उन्होंने भी पूरा नवाज शरीफ का साथ दिया, पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वफाकी हुकूमत की ताकत से उस नो कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर लिया और कैंसिल करवा लिया। और यही हम भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसके लिए हमें बहुत बड़े असूलों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिसके लिए हम तैयार नहीं। लेकिन असल बात तो ये है ना फवाद साहब के चाहे मंडी लगे चाहे कुछ लगे, फैसला तो होगा कि ये लोग आपके हक में वोट देते हैं या अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं। अगर ये अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं, आप वोट आउट हो जाते हैं, 172 अरकान अपोजिशन के साथ खड़े हो जाते हैं, आपकी हुकूमत तो चली जाएगी, फिर आप कुछ भी कहें कि मंडी लगी या कुछ भी हुआ। नहीं, असल बात तो यही है कि हुकूमत जाएगी कैसे, और वो लोग जो इमरान खान के टिकट के ऊपर वोट लेके आए हैं वो कैसे इमरान खान को वोट नहीं दे रहे। अगर उन्हें इमरान खान से इख्तलाफ है, उन्हें अपने सीटों से रिजाइन करना चाहिए और इलेक्शन लड़ के आना चाहिए। सो अगर हम इसको कहें कि नहीं असल बात ही नहीं है, इसका कोई मसला ही नहीं है, तो फिर तो पाकिस्तान में सिर्फ पैसा ही रह जाएगा, पैसे डिसाइड करेगा। और जिस तरह से आपने देखा सिंध हुकूमत का पैसा जो है कैसे इस्तेमाल हो रहा है, सिंध हाउस जो है वो कैसे उसको मंडी बनाया गया है, और जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के जो व्यापारी आपको नजर आ रहे हैं वो कोई नए चेहरे तो नहीं है। लेकिन तो आप लोगों की अपनी मालूमात, आपकी अपनी तंजीम, आपका अपना निज़ाम कहाँ है? अगर ये लोग जा रहे हैं तो एक तो ये कि ये 9 लोग आज टीवी पर आ चुके हैं, तो ये फरमाइएगा कि अब आपका क्या निज़ाम कह रहा है, आपकी तंजीम क्या कह रही है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस मंडी में एलिजिडली बिकने के लिए तैयार हैं? लेकिन अब ये तो कीमत पे है, कीमत जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ ज्यादा लोग बिकेंगे। और दूसरा, हमारी तमाम जो इमरान खान ने आज बात कही है, पहली बात तो ये है कि इमरान खान बिल्कुल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम इस नो कॉन्फिडेंस मूव का आखिर वक्त तक मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को जो हमारा जलसा होने जा रहा है उसमें जो लोगों की तादाद होगी वो भी इसका एक रेफरेंडम होगा इस सारे मामले के ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स भी शुरू कर दी हैं, और ये लोग जो इस वक्त जा रहे हैं वो वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे इस नो कॉन्फिडेंस में। एलाइज की क्या पोजीशन है फवाद साहब? ये जो आपके इत्तेहादी है इनकी भी जो कैफियत है, जब आपके अपने लोग इस तरह से टूट सकते हैं और जा सकते हैं, तो फिर तो एलाइज से तो आपका उस तरह की वफादारी तो नहीं है। नहीं, वफादारी तो नहीं है, लेकिन जाहिर है अलाइज जो बने हैं वो हमारे वोट, हमारी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर आए हैं लोग। बाज अलाइज जो हैं वो तो शायद 1-2 सीटें भी ना जीत सकते अगर हम उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करते। लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज किया, हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मानना है वो बड़ा वाज़ेह है, और हम यही करेंगे कि जो एक असूली सियासत इमरान खान ने शुरू की है हम उसके साथ ही स्टिक करेंगे। और बाकी अब अलाइज ने अगर हमारा साथ देंगे जो असूलों के ऊपर, हम उनके साथ एंगेज्ड हैं, हमें उम्मीद है वो हमारा साथ देंगे, लेकिन हम जो बहुत ज़्यादा शराइत में हैं उनमें हम नहीं पड़ेंगे, ये हमने वाज़ेह कर दिया। तो ये फरमाइएगा कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो अब आपके जहन में है कि ये हुकूमत ख़त्म भी हो सकती है, तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है? अब ये कोई एक अनहोनी बात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। जी, हो सकती है, अगर हुकूमत खत्म होगी तो अपोजिशन में बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी तैयारी है? देखिए, हमें बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया फलानी असम्बली तोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। हम निज़ाम चलाने के हक में हैं, और ना ही वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे, ना ही हम कोई असम्बली तोड़ेंगे, ना ही हम ये समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर आप इस तरह मंडी लगा के देखिए ना, नवाज शरीफ और जरदारी का तो एक मॉडल है, वो ये है कि आप इक़्तिदार से बाहर होंगे, आप पैसे लगाएं, इक़्तिदार में आए और फिर पैसे कमाएं। अगर हमने पाकिस्तान में 1990 से हम मुसलसल यही होता देख रहे हैं, और अगर यही सिलसिला पाकिस्तान में चलता रहना है और अवाम ने इसके ऊपर उठ खड़ा नहीं होना,
تو پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان تو ایک پرنسپل بات ہی کر سکتے ہیں نا. اگر انہوں نے زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان کے ساتھ عوام خوش ہے تو پھر خوش ہے, پھر تو اس کے اوپر گلا نہیں بنتا. تو فواز صاحب یہ 27 تاریخ کو کیا ہوگا, تھوڑا سا ایکسپلین کریں آپ. کیا ایک جلسہ ہوگا, کیا تیاری کیا ہے آپ کی؟ جلسہ ہوگا, بہت بڑا اجتماع ہوگا, اور اس اجتماع کے میں جو پورے پاکستان سے ہم جو قافلے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی یہاں اسلام آباد کا رخ کریں گے, اور اس جلسے میں وزیر اعظم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اور یہ آپ لوگ وہاں بیٹھنے نہیں جا رہے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جو اپوزیشن پورے پاکستان سے جتھے پہنچیں گے, جو وہاں پہ ان کے وفود آئیں گے یا جو ان کے جتھے آئیں گے, وہ 25 تاریخ کو آئیں گے, مگر جب تک کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو جاتا, اس کی ووٹنگ نہیں ہو جاتی, وہ وہاں پہ دھرنا دیں گے, وہ وہاں بیٹھیں گے. اس صورتحال کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ لوگ بھی بیٹھیں گے؟ اور یہ کب ہوگا, ووٹ کاؤنٹ کب ہوگا؟ ووٹ کاؤنٹ کے لیے تو ابھی بڑا وقت ہے, دیکھتے ہیں. ابھی تو پہلے 5 دن تو یہی چھٹی ہے, اور یہ تو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیکر پہ کہ رمضان کے مہینے میں وہ ووٹ آف کانفیڈنس کرائیں گے نہیں کرائیں گے, رمضان کے بعد کراتے ہیں. یہ تو ان کا ایک پریروگیٹو ہے جس کے اوپر وہ غور کریں گے ظاہر اپنی اس کے مطابق. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ آئیں گے بیٹھیں گے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ آئیں بیٹھیں, جہاں مرضی بیٹھیں. ہم نے ڈی چوک میں اپنا جلسے کی اجازت مانگی ہے کمشنر صاحب سے, اور ہم اس اجازت کے بعد ڈی چوک میں اپنا جلسہ کریں گے. لیکن جو آپ نے بات کی اسد قیصر رمضان میں کرائیں گے, عید کے بعد کرائیں گے, بقرعید پہ کرائیں گے, لیکن ایک آئین کی مدت ہے نا سر, 14 دن میں اجلاس طلب کرنا ہے, 7 دن میں فیصلہ ہونا ہے, تو رمضان تو نہیں آ پائے گا اس ٹائم ٹیبل میں. دیکھتے ہیں, ابھی تو اسپیکر صاحب نے اس کا جائزہ لینا ہے اور وہ اپنی ایک لیگل اوپینین اس پہ بناتے ہیں, کرتے ہیں, کیسے آگے چلتے ہیں. گویا کہ اس میں ابھی مراحل ہیں آپ کے نزدیک, یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے والا ہے جلد. ابھی تو یہی لگتا ہے کہ ابھی اس کی لیگل پوزیشن واضح نہیں ہے, دیکھتے ہیں اس پہ لیگل پوزیشن. اچھا یہ بتائیے فواز صاحب کہ اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے کہ ایک براہ راست تصادم نہ ہو, براہ راست صورتحال خراب نہ ہو, پھر اس کے ظاہر فال آؤٹ جو ہے اگلے چند مہینوں میں اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بھیانک ہے معیشت کے لیے, ملکی معاملات کے لیے, تمام صورتحال میں. کیونکہ بہرحال اس کے نتیجے میں پاکستان 4 حکومتوں کے مزے چکھے گا 5-6 مہینے کے اندر, اگر یہ سارا اسی اسکیجول کے مطابق ہو رہا ہے کہ اس سے بچا جائے, کوئی اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے, اس کے لیے کوئی کاوش ہو رہی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق بات چیت تو چل رہی تھی. دیکھیے جی, کاوش تو ہونی بھی چاہیے, اور میں تو اس حق میں ہوں. دیکھیے کامران صاحب, اس نو کانفیڈنس کا تک ہی نہیں بنتا تھا جب آپ بجٹ کے بعد تو آخری سال شروع ہو جانا ہے اور تمام الیکشن کیمپین شروع ہو جانی ہے, تو آپ الیکشن کیمپین کی طرف جاتے, آپ اپنے لوگوں کے سامنے اپنا مدعا رکھتے, بات رکھتے, لیکن لگتا یوں ہے کہ نواز شریف اور زرداری نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس طرح سے الیکشنوں میں گئے تو ہمارا پھر بھی کوئی چانس نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ایک پورا اس کو جو ہے وہ سسٹم کو ایک پورا تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں یا سسٹم بچتا ہے یا نہیں بچتا, یہ آپ آگے چل کے پتہ چلے. کیا سسٹم کو بھی خطرہ ہے؟ وہ سسٹم کو خطرہ کیسے ہے؟ گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے. دیکھیے یقینی طور کے اوپر جس طریقے سے آپ عمران خان کو, جس طرح سے آپ اس غیر جمہوری طریقے سے ووٹوں کی خرید و فروخت کر کے اگر آپ عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے, ملک ڈیوائیڈ ہو جائے گا, بری طرح تقسیم ہو جائے گا, اور آپ اس کو نہیں جو ہے اس طریقے سے واپس لا سکیں گے آسانی سے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ 5 سال عمران خان جو ہے اس دھما چوکڑی سے ملک کو بچانے کے لیے, اس ڈھینگا مشتی سے ملک کو بچانے کے لیے وہ خود کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ اپوزیشن اب اس تحریک کو ختم کرے, اپنے اپنے گھروں کو جائے, ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لے. یہ تو کوئی ایک میننگ فل بات نہیں ہے. لیکن کیا وہ اس صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے, اس کے ایک بہتر سلوشن کے لیے وہ اور آپ ان کے تمام ساتھی کچھ پیشکش کرنے کے لیے تیار ہیں, کچھ گراؤنڈ دینے کے لیے تیار ہیں, کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میننگ فل کی بات نہیں ہے. ہم آئینی طور کے اوپر 5 سال کے لیے ووٹ لے کر آئے,
اور ہمارے ممبر جو عمران خان کے نام کے اوپر، عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر جیت کے آئے ہیں، آرٹیکل 63A کے بعد وہ نو کانفیڈنس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اسی طریقے سے جو الائز ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ووٹ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، خود اپنے بل پہ یہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں یہ میننگ فل نہیں ہے اور عمران خان کے خلاف کبھی بھی نو کانفیڈنس آ سکتی ہے، یہ تو ایک آئینی طور کے اوپر درست طریقہ بھی نہیں ہے، اور مورلی تو یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں بری حرکت ہے جو کہ یہاں پہ ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ بات کریں گے کہ آگے کیا بڑھنے کا کیا طریقہ ہے، یقینی طور کے اوپر نو کانفیڈنس جو ہے وہ واپس ہونی چاہیے، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے فریم ورک کے اوپر الیکشن کے جو معاملات ہیں یا جو آگے آپ نے الیکشن اصلاحات کرنی ہے اس کے اوپر آپ کو حکومت سے بات چیت کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو میرے خیال میں معاملات جو ہیں یہ اپوزیشن کی خام خیالی ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ۔ مگر یہ تو آپ یہ باتیں روایتی بات آپ اسمبلیز میں جب یہ سارا نظام چل رہا تھا پچھلے 3.5 سال آپ کرتے رہے، مگر عمران خان تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا، لیڈر آف دی اپوزیشن سے یا اپوزیشن سے، وہ تو کسی قسم کی کسی بات کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے جس میں اپوزیشن سے بات چیت کی گنجائش ہو۔ کامران صاحب یہ بات درست نہیں ہے، میں حیران ہوں آپ جیسے صحافی بھی یہ بات کیسے کر دیتا ہے، جبکہ عمران خان نے پہلے ٹویٹ کیا اور کہا کہ الیکٹورل ریفارمز اور نیب کے اوپر آپ بیٹھیں، اس کے بعد اسپیکر کو لیٹر لکھا عمران خان نے اور کہا کہ آئے بیٹھیں بات کریں، اس سے پہلے دن کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی معاملات کے لیے جو ہے وہ کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ صرف دیکھیں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نیب ختم کر دیں، نواز شریف زرداری اور ان کے اوپر کیسز وڈرا کر لیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ جو بڑے ریفارمز ہیں اس کے اوپر تو اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہم عمران خان کو اس طرح کا الزام دیتے ہیں کہ وہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان ایک کال دے سکتے ہیں اپوزیشن کو کہ آئیے میرے ساتھ بیٹھیں اور ہم جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں یا جمہوریت کے تسلسل کو مسائل ہیں اس کا حل ڈھونڈیں؟ کیا اس قسم کی آفر، اس قسم کی پیشکش اپوزیشن کو کر سکتے ہیں عمران خان؟ میرا خیال ہے کہ ابھی عمران خان کریں گے تو یہ تو لگے گا کہ ہم کو بلیک میل ہو گئے۔ اگر اپوزیشن اس میں کوئی آنا چاہتی ہے دے آر مور دین ویلکم، لیکن اب ہماری طرف سے یہ جانا کال جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، اس سے لگے گا کہ ہم بلیک میل ہو گئے جو ہم قطعی طور کے اوپر کسی سے بھی ہونے کو تیار نہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے پورا حکومتی پی ٹی آئی عمران خان موقف سنا۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانی عوام کے لیے تو یہ بھی تکلیف کا ماحول ہے، اس سے پہلے بھی تکلیف کا ماحول ہے، ایک عام کاروباری شخص کے لیے، بازاروں کے لیے، مارکیٹ کے لیے، معیشت کے لیے یہ بے پناہ تکلیف کا معاملہ ہے۔ غیر یقینی صورتحال کل کر دیتی ہے کاروبار کو، معیشت کو، مارکیٹس کو، اور یہ صورتحال اب جو چل رہی ہے یہ تو پتہ نہیں نہ جانے کتنے مہینے چلے گی، اور اس دوران جو تلاطم آئے گا، جو طوفان آئے گا، جو ہونا ہے، جو تباہ کن صورتحال اس معیشت کی، اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو جس طرح سے تباہ کرے گی اس کا احوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے، اپوزیشن کی تحریک پوری طرح سے بھی کامیاب ہو جائے، آئندہ چند ماہ کے اندر پاکستان میں 4 حکومتوں کے مزے چکھے گی پاکستان، جب 4 حکومتوں کا تلاطم آئے گا اندازہ لگائیے کہ معیشت کس تباہی سے دوچار ہوگی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔